مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ صدقے اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، اور رب کی رحمت انتظار میں ہے کہ اللہ کا بندہ جو اللہ سے دور ہے، اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے، وہ اللہ سے صلح کرے اور اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے۔ اللہ کی رحمت انتظار میں ہے، اللہ سے صلح کرنا بہت ضروری ہے، اور صلح اسی کا نام ہے کہ رب کی مان جائے، اللہ تبارک و تعالی کی مان جائے۔ کل ایک ساتھی بتا رہا تھا، ایک جگہ پر روڈ بن رہا تھا تو آگے قبریں آ گئیں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایسے قبروں کے اوپر نہ بنایا جائے، یہاں سے قبریں منتقل کر دی جائیں۔ تو کافی سارے گور کنوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ بھی یہاں سے قبریں منتقل کرواؤ۔ تو قبروں کے جو جن جن کی قبریں تھیں ان کے ورثاء کو بھی بلایا گیا کہ تمہارے سامنے یہ کیا جائے۔ تو ساری قبروں میں سے ہڈیاں نکلتی رہیں اور وہ منتقل کرتے رہے، تو ایک قبر میں میت ویسے کی ویسی رکھی تھی جیسے اس کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 10 سال پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اور اب 10 سال بعد اس کی قبر کھولی گئی منتقل کرنے کے لیے، تو جیسے دفن کیا تھا کفن بھی میت بھی بالکل ویسی کی ویسی محفوظ رکھی تھی۔ تو لکھا تھا کہ اس کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ اس کا کوئی خاص عمل بتاؤ۔ جو سرکاری افسر تھا جس کی یہ ڈیوٹی تھی، اس نے خصوصی طور پر اس میں دلچسپی لی کہ بھی وہ عمل کون سا ہے جو یہ بندہ کرتا تھا، تاکہ ہم بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، ہم نے بھی تو مرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنا زیادہ نیک نہیں تھا، نمازیں فرض پڑھا کرتا تھا، ضروری نمازیں جو ہیں، اس طریقے سے فرض روزے رکھا کرتا تھا، داڑھی بھی اس کی کچھ چھوٹی تھی، لیکن اس کے اندر ایک وصف تھی، اور وہ وصف یہ تھی کہ جب کسی کے بارے معلوم ہوتا کہ ان دو بندوں کا آپس میں کچھ اختلاف ہے، جھگڑا ہے، دوری ہے، تو وہ جب تک ان کی صلح نہ کرا دیتا ان کی جان نہ چھوڑتا، پاؤں پکڑ لیتا، رونے لگ جاتا، کئی دن ان کے ڈیروں پر گھروں میں بیٹھ جاتا کہ تم جب تک صلح نہیں کرو گے میں نہیں جاؤں گا۔ تو رشتہ داروں میں، برادری میں، تعلق داروں میں صلح کرانا یہ اس کا مستقل ایک مشن تھا، کہ جب بھی پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی انسان ایسا ہے جو دوسرے کے ساتھ اس کا کچھ بگاڑ ہے، فساد ہے، آپس میں جوڑ نہیں ہے، دوری ہے، جھگڑا ہے، تو بس وہ دونوں کی منتیں کرتا، اور جب تک صلح کرا نہ لیتا اس وقت تک وہ واپس گھر نہ آتا۔ اب دو انسانوں میں صلح کرائیں تو اللہ یہ صلہ دیتا ہے، اور اگر بندے کی اللہ سے صلح کرائیں گے تو پھر اللہ کیا دے گا؟ انسان کے سوچنے کی بات ہے۔ میں ایک انسان ہوں اور رب کا دروازہ میں نے چھوڑا ہوا ہے، اذان میں سنتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ جیسے بھینسوں نے بھی آواز سنی اذان کی میں نے بھی سن لی، میرے گھر کی دیواروں سے بھی اذان کی آواز ٹکرا کے واپس چلی گئی اور میرے کانوں سے ٹکرا کے بھی چلی گئی، میرے گھر میں جو جانور ہیں انہوں نے بھی اذان سنی، میں نے بھی اذان سنی، میرے محلے میں جو غیر مسلم ہیں ان کے کانوں میں بھی آواز گئی اذان کی، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے دعوے دار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، انہوں نے بھی اذان سنی اور کوئی فرق نہ ہوا، ان کے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھلا، وہاں سے بھی کوئی مسجد کے لیے نہیں آیا، اور غیر مسلم کے گھر سے بھی تو کوئی مسجد کے لیے نہیں آیا، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اب جو بندہ ان کی منت کرتا ہے، جو بندہ ان کے پاؤں پکڑتا ہے، جو بندہ ان کے سامنے لجاجت کرتا ہے کہ میرے اللہ کا تو بندہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اللہ سے صلح کر لے، تو میرے اللہ کے دروازے پہ آ جا، تو میرے اللہ کی مان لے،
تیری قبر کا فائدہ، تیری حشر کا فائدہ، تو بتائیے اس کو کتنا بڑا شان ملے گا۔ دو انسانوں کے درمیان صلح کرانا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید نے بغیر کسی قید اور شرط کے کہا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہر حال میں خیر والی ہے۔ کبھی بھی کوئی صلح ایسی نہیں ہے جس صلح میں نقصان ہو، صلح ہمیشہ خیر ہی خیر ہے، مطلقاً قرآن نے کہا ہے۔ تو جب بندہ رب سے صلح کسی کی کروائے گا، اور یہ توبہ کرنا یہ رب سے صلح کرنا ہے۔ جیسے ہم دو بندے آپس میں ناراض تھے اور میں چلا جاتا ہوں، جی میں سوری کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، بس چھوڑو اس رولے کو، میں نے اپنا کمزوری مان لی، ہینا پن مان لیا، بس میں نیچے تم اوپر۔ تو جب میں جا کے بغیر کسی شرط کے غیر مشروط معافی مانگ لوں گا تو بتائیے کوئی جھگڑا رہے گا؟ چاہے میری کوئی زیادتی تھی یا اس کی زیادتی تھی، یہ سوچنا ہی نہیں ہے، بھئی اس کا لیکھا ہی چھوڑو، میں معافی مانگتا ہوں، بس میری غلطی ہے، میں اپنا قصور مانتا ہوں، چاہے تمہارا قصور ہے تب بھی میرا قصور ہے۔ تو جب کوئی بندہ یوں صلح کرتا ہے بندے سے، تو آگے والا چاہے جیسا ہی کیوں نہ ہو، آگے والا چاہے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تبلیغی جماعت والوں نے اگلی دن کارگزاری سنائی تھی کہ پٹھانوں کے اندر ایک دوسرے میں چال پڑنا تو پھر بدی چال پڑتی ہے۔ 5 بندے ایک دوسرے کے مار چکے ہیں، 5 قتل ہو چکے ہیں، اور دونوں نے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ادھر ادھر نکلتا ہے تو اسلحے کے بغیر نہیں نکل سکتا، ہر وقت خطرہ ہے، لیکن انہی میں سے ایک کو اللہ نے اپنے راستے میں قبول کیا۔ جب وہ وقت لگا کہ واپس آیا تو اس نے پہلا کام یہی کیا کہ لو جی بکرے لو، دمبے لو، اور چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ کوئی ان سے بات نہیں کی، بس سیدھے دروازے پہ چلے گئے، ہم آئے بیٹھے ہیں، ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جانور ہیں ذبح کر دیے۔ اب وہ حیران کہ یہ کیسی بات ہے، کتنے لوگ جرگے کرتے ہیں، کیا کیا شرائط ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی شرط نہیں، اور وہ کہیں تم صلح نہ کرو تب بھی ہم نے صلح کرنی ہے، تم ہم سب کو مار دو، ہم نے تمہیں تھپڑ بھی نہیں مارنا، ہم آئے بیٹھے ہیں تمہارے دروازے پر، بے شک تم سب کو ابھی ہمیں قتل کر دو۔ تو اب بتائیے صلح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس طریقے سے اللہ سے صلح کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیے میری زندگی ہو، آپ میں سے کسی کی زندگی ہو، مردوں کی، عورتوں کی، کسی کی کتنی زندگی ہوگی؟ کسی کی 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، 100 سال تک تو آج کوئی شاذ و نادر جا رہا ہے، لیکن جنت میں ہم نے کتنا رہنا ہے؟ یہاں تو ہماری زندگی کی ایک لمٹ ہے کہ بھی 70-80 سال ہے، وہ بھی تو 10-15 سال تو بچپن میں گزر جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے 15 سال تو وہ چلے گئے۔ اب اوپر کو جو ہماری زندگی بالغ ہونے والی، ہوش و حواس والی، اس میں ہم بے شک ایک نماز بھی نہ چھوڑیں، کوئی روزہ بھی نہ چھوڑیں، ساری عبادتیں کرتے رہیں، ساری نیکیاں کرتے رہیں، تب بھی تو ہم نے 70 سال، 80 سال، 90 سال، چند سال ہی عبادت کی ہے نا۔ لیکن جو اللہ اس پر جنت دے گا، جو اپنی رضا دے گا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے گا۔ تو عقل سے پوچھیں کہ بھی کوئی بندہ آپ کے پاس مزدوری تو کرے 10 سال اور آپ اس کی تنخواہ جاری کر دیں، جی ہمیشہ کے لیے تیری تنخواہ چل رہی ہے، بس 10 سال کے بعد جا تو گھر میں بیٹھ جا، اب تیری کبھی تنخواہ میری طرف سے بند نہیں ہوگی۔ میرے اللہ نے جو صلہ دیا ہے، جو اس کے بدلے میں جنت دی ہے، اپنی رضا دی ہے، جنت کی نعمتیں دی ہیں، وہ لا محدود دی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے ابد الاباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جوانی ایسی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ایسی بیماری نہیں آئے گی، وہاں جو تم چاہو گے میں وہ دوں گا۔ قرآن مجید ہے، بار بار اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نعمتیں کس وجہ سے ملیں گی؟ جبکہ زندگی میں نیکی تو ہم نے چند سال گنے چنے کی، تھوڑا عرصہ کی، لیکن اللہ جو اپنی نعمتیں جنت دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دے گا۔ آخر یہ کیسے؟ تو اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ میں جب نیت کرتا ہوں توبہ کی اور اللہ سے صلح کرتا ہوں تو میری نیت میں 70 80 100 سال والی بات نہیں ہوتی،
نیت میری یہ ہوتی ہے کہ آج سے لے کر کے قیامت تک بھی مجھے کبھی بھی موت نہ آئے، تب بھی میں ہمیشہ اللہ سے صلح کی حالت میں زندگی گزاروں گا، توبہ والی گزاروں گا، نیکی والی گزاروں گا۔ میری نیت یہ نہیں ہوتی کہ 100 سال کے بعد پھر میں اسلام چھوڑ دوں گا، 70 سال کے بعد میں نمازیں چھوڑ دوں گا، 80 سال کے بعد میں نیکی کرنا چھوڑ دوں گا۔ یہ نیت نہیں ہوتی۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے رب سے صلح کی ہے تو اب میں ہمیشہ 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 رب کا رہوں گا۔ تو چونکہ نیت آپ کی ہمیشہ کی ہے، اس لیے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کر جائیں جن کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم تو مٹی کے حوالے ہو جائیں گے، ہم تو مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، شاید اپنے بھی بھول جائیں گے، رشتہ دار بھی بھول جائیں گی، اولادیں اور بھائی بھی بھول جائیں گے ہمیں کہ تھے کبھی نہیں تھے، کوئی یاد نہیں کرے گا، ہمارا سب کچھ نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ لیکن کچھ کام ایسے کر جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہونا، یہ اکاؤنٹ آپ کا کھلا رہے۔ صدقہ جاریہ ایسا کر جائیں جس سے آپ کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ آپ کے لیے چلتا رہے۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ اب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ نمازی تھا لیکن اب نمازیں نہیں پڑھ سکتا، مر گیا ہے۔ روزے دار تھا، صدقہ کرنے والا تھا، تلاوت کرنے والا تھا، کوئی بھی نیک کام کرنے والا تھا، لیکن مرنے کے بعد تو سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ الا بثلاث، مگر 3 طریقے ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ان میں سے پہلا فرمایا صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا نیک کام کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی مخلوق خدا کو اس سے فائدہ ہوتا رہے۔ کوئی بھی ایسا کام، مسجد ہے، مدرسہ ہے، راستہ ہے، پانی ہے، کوئی صدقہ جاریہ کی شکل ایسی بنا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے، تو اس کے لیے قبر میں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور جیسے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہیں گی۔ اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی علم کا سلسلہ ایسا جاری کر گیا کہ جس سے اللہ کی مخلوق اس علم سے نفع اٹھا رہی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا او ولد صالح یدعو له، یا اپنی اولاد کی ایسی نیک تربیت کر گیا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ اور اولاد کے دعاؤں میں یاد رکھنے کا سب سے یقینی ذریعہ نماز ہے، یاد رکھو۔ یہ بچے نمازی بن جائیں گے، یہ جب بھی نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، رات کی پڑھیں، دن کے پڑھیں، اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، جب بھی کوئی نماز پڑھیں گے اور پھر یہ اپنی اولادوں کو، وہ اپنی اولادوں کو، وہ اپنی اولادوں کو یوں نمازی بناتے چلے جائیں گے، تو جس نے اپنی اولاد کو نمازی بنایا تھا، جب یہ نماز پڑھنے والا، ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز کے سلام سے پہلے آپ نے دعا پڑھی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ چاہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے شاید ماں باپ کا خیال بھی نہ ہوا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے، لیکن دعا ہو گئی ہے، اور ہوئی بھی نماز کی حالت میں ہے۔ دعا ساری قبول ہوتی ہے لیکن نماز کی حالت والی تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے اس دعا کو نماز کے بالکل آخر میں رکھا ہے، رکوع میں نہیں رکھا، سجدے میں نہیں رکھا، قیام میں نہیں رکھا۔ جب آپ 2 زانو ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے کوئی شاگرد استاذ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، جیسے کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، آپ 2 زانو ہو کے جب با ادب بیٹھے ہیں، اس وقت آپ اللہ سے آخر میں جا کے ساری نماز کی کریم، ساری نماز کا نچوڑ، ساری نماز کا مکھن نکال کے آپ یہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار، میں نے قیام بھی کیے، رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔
اب بتائیے اس سے بڑھ کے ماں باپ کے لیے اور کیا دعا؟ اس نے بھی دعا پڑھی، اس نے بھی پڑھی، ہم جس نے نماز پڑھی ہے سب نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے، اور قبر میں ان کو ثواب پہنچ گیا ہے، اور قبر میں ان کو خوشیاں پہنچ گئی ہیں۔ قبر میں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری اولاد کو توفیق دی ہے کہ وہ صبح صبح اٹھ کے مسجد میں پہنچے ہیں، اور ہمیں انہوں نے تحفے پہنچائے ہیں، ہمیں گفٹ پہنچایا ہے، ہمیں تمغے پہنچائے ہیں، ہماری طرف انہوں نے ثواب بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قبر میں 7 نسلوں تک حدیث کا مفہوم بنتا ہے، آپ کے والد در والد در والد در والد، یوں ماں باپ دونوں کی طرف سے 7 نسلوں تک آپ کی دعا جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے نماز کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رب سے صلح کریں، توبہ کریں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں والے اعمال اختیار کیے، وماتوا، اور اسی کفر کے عمل کو کرتے 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 مر گئے۔ انہی کافروں والے عملوں پر یاد رکھیے نماز نہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس بیچارے نے کافروں والا کام کیا ہے۔ صبح صبح کافروں والا کام کر کے پھر سارا دن رب سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ صبح صبح کوئی بندہ ماں باپ کا دل دکھا کے گھر سے نکلے اور پھر یہ کہے کہ میری ماں پیچھے میرے لیے دعائیں کر رہی ہوگی، میرا باپ میرے لیے پیچھے دعائیں کر رہا ہوگا۔ صبح صبح نکلتے ہوئے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کا دل دکھائے اور پھر سارا دن امید رکھے کہ میرے ماں باپ پیچھے میرے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، یہ پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صبح صبح آپ کافروں والا کام کرتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، مرد نہیں اٹھتا، عورت نہیں اٹھتی، جوان بچے بچیاں نہیں اٹھتے، تو جس گھر میں یہ ہوتا ہے وہاں تو بے برکتی آتی ہے، وہاں نحوست آتی ہے، وہاں اللہ نہ کرے شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں تو شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہاں تو اپنی حلال کمائی میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کافروں والے کام کرتے 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 روح نکل گئی، مر گئے۔ تو فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی پھٹکار ہے، خدا کی مار ہے ان لوگوں پر۔ اب یہ قرآن ہے، اس کا ترجمہ کوئی مولوی اور نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں تو کوئی اور مولوی نرم ترجمہ کر دے گا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، اس کا ترجمہ کوئی مولوی، کوئی پروفیسر، کوئی پڑھا لکھا لیکچرار بھی یہی ترجمہ کرے گا کہ ایسے لوگ جو کافروں والے کام کرتے کرتے مریں گے ان پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی پھٹکار ہے۔ اور آگے فرمایا والملائکہ، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت کی طرف سے لعنت۔ اجمعین کا لفظ ہے، صرف یعنی کہ انسان، والناس اجمعین، سارے کے سارے انسانوں کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے۔ اور پھر یہ لعنت کوئی تھوڑے وقت کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، خدا کی رحمت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کے اندر ہے کہ وہ درخواست کریں گے جہنم کے دروغے کو، تھوڑا سا اللہ سے کہیں ہمیں نرمی تو کر دیں، ہمارے عذاب میں تھوڑی تخفیف تو کر دیں، تو فرشتہ کہے گا اب تم اس حال میں ہو کہ تمہاری چیخ و پکار اور تمہاری یہ معذرت اور معافی اللہ سنتا بھی نہیں ہے، تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تم راندہ درگاہ ہو گئے ہو۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ چلو تھوڑا وقفہ کر لو، مہلت دے دو، مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے صلح کرنا بھی فرض ہے اور دوسروں کی صلح کرانے کی محنت کرنا بھی فرض ہے۔ خود بھی اللہ سے صلح کریں اور دوسرے اپنے گھر میں اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں، ہر بندے پر فرض ہے کہ محنت کرے کہ اللہ کے بندے اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔